الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم اور مکرم حاضرین، اسلامی نیا سال سن ہجری 1445 شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام مبارک مہینے کے اندر ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت ہی زیادہ بابرکت بنایا، اور صرف ابھی سے نہیں بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جنت سے اللہ نے بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی محرم کے مہینے میں قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے جو نجات ملی وہ اسی مہینے کے اندر ہوا۔ فرعون نے جو جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا تھا اور جادوگروں نے اسلام قبول کیا وہ اسی مہینے کے اندر ہوا۔ مسلمانوں کو 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کو قید کیا گیا ایک گھاٹی کے اندر جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اسی مہینے کے اندر ہوا۔ ایک جنگ ہوئی جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، غزوہ ذات الرقہ جس کو کہا جاتا ہے، اسی مہینے کے اندر پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے حضرت ماریہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ حضرت ماریہ کا انتقال بھی اسی مہینے کے اندر ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مہینے کے 1 تاریخ کو شہید ہوئے، محرم الحرام کے 1 تاریخ کو، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اسی مہینے کے اندر، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا کے میدان میں اسی مہینے کے اندر شہید ہوئے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے، آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم مناتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ شہید ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہر کسی کو شہادت کا درجہ نصیب نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہید ہونے کی دعا مانگی اللہ کے راستے میں، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا مانگی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ پہاڑ ہل رہا تھا تو پہاڑ کو کہا کیوں ہل رہا ہے، اس پر قدم مارے اور کہا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے اور ایک شہید کھڑے ہوئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، وہ خوش ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ 100% صحیح ہونے والی ہے۔ تو اس شہید ہونے کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شہید ہونا، اللہ کے راستے میں انتقال کر جانا بہت بڑا درجہ ہے۔ انسان کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے لیے واجب قرار دیتے ہیں کہ بھئی جنت کے اندر یہ داخل ہو گیا، سوائے ایک چیز کے کہ آدمی قرضدار نہیں ہونا چاہیے، قرضدار نہیں ہونا چاہیے، باقی شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ حدید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا اس سے پہلے جو مسلمان شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، چاہے پھر غزوہ بدر میں ہوئے، غزوہ احد میں یا کسی اور غزوے میں، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اور جو فتح مکہ کے بعد جو صحابہ کرام جنگ میں شہید ہوئے ان کا درجہ بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے۔ فتح مکہ سے پہلے، مکہ کو جیتنے سے پہلے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں یا دوسرے غزوات میں شہید ہوئے، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑا ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد جو صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کا درجہ بھی بڑا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں جو فتح مکہ سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ اب فتح مکہ کے بعد جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کے اندر جو بہت سارے صحابہ کرام جو کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا وہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد کا واقعہ ہے جو پیش آیا ہے۔ 50 سال کے بعد واقعہ کربلا کا پیش آیا۔ ایک تو یہ اصولی بات ذہن میں رہنی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسین کی جو شہادت بیان کی جاتی ہے اس کے دو رنگ ہیں۔ ایک تو حقیقی واقعہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کر دیا جائے، اور ایک ہے افسانوی واقعہ، بھئی واقعہ تو بیان نہیں، اس کے اندر افسانہ ملا دیا، اور عجیب عجیب طریقے کے بیان کرنے والے لوگ انہوں نے بس لوگوں کو رلانے کے لیے یا لوگوں کے دل کے اندر اپنی بات بنانے کے لیے عجیب عجیب باتیں گھڑ لی، اور حضرت حسین کے واقعے کے اندر جو حقیقت تھی اس کے اندر اتنے باتیں ملائی کہ حقیقی واقعہ جو ہے وہ واقعہ ہی نہ رہا، افسانہ ہی بن گیا، جس کو ایک کہانی کہیں گے ہم، ایک کہانی بن گئی بس۔ حقیقی واقعہ کیا ہے اور افسانوی واقعہ کیا ہے؟ اور بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں، حضرت حسین شہید ہو گئے، پھر بعد کے لوگ آتے گئے، پھر شیعہ لوگوں نے اس کے اندر بہت ساری باتیں بڑھا دی کہ ہمارے بھی کچھ مبلغین اور خطاب کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے اندر بہت ساری باتیں ملائی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو حقیقت سے جڑنے والا جو واقعہ ہے وہ دور ہو گیا، اور حقیقت ختم ہو گئی، اور افسانہ اس کے اندر آ گیا، افسانوی رنگ اس کے اندر چڑھ گیا۔ جیسے کوئی آدمی کہیں پر جا کر آیا ہے تو وہاں کے حالات جب بیان کرتا ہے تو اس کے اندر بڑا چڑھا کر اس کے واقعات پیش کر رہا ہو، تو ایسا رنگ اس کے اندر چڑھا دیا۔ حقیقی واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ اکثر اس سے الگ ہے، جو ہم سن کر آتے ہیں وہ اکثر اس سے الگ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنے مسلمانوں کے وہ بنے حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مصری بلوائی جو تھے، مصری لوگ تھے بلوائی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن سے کھانا یعنی پانی بند کر دیا، انہوں نے کھانے آنے جانے کے راستے بند کر دیے، گھر کو گھیر لیا، اور حضرت عثمان کے چھت سے کود کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون خلیفہ بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ یعنی ذمہ دار، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے، ہمارے یعنی سمجھنے کے لیے ایک بات کہنا چاہیے، بادشاہ تو ہے لیکن دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں۔ خلیفہ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، بادشاہ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ بادشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنا قانون جو ہے جاری کرتا ہے، شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے سامنے قرآن و حدیث ہی رہتا ہے، دنیا کی کسی معاملے کی وہ پرواہ نہیں کرتا، ان کو کہا جاتا ہے خلیفہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہیں گی، 30 سال تک خلافت رہیں گی، اور اس کے بعد خلافت ختم ہو جائیں گی، یعنی بادشاہ شروع ہو جائیں گی۔ جیسے عام دنیا کے بادشاہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، بادشاہ مر گیا تو اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا، یا پھر بیٹوں میں لڑائی ہوئی، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا۔ واقعات آپ نے تاریخ کی کتابیں اٹھا کرتے ہیں کہ ہسٹری کی، آپ کو سلطنت مغلیہ کے اندر بھی یہی ملیں گا، سلطنت غوریہ کے اندر بھی یہی ملیں گا، ہندوستان کے اندر جتنے بادشاہ ہیں مسلمان اس کے اندر یہی ملیں گا کہ بیٹے نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایسے واقعات پیش ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنائے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو وہ اس قرآن کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، جو صحابہ نے قرآن لکھا ہے اس میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور امیر معاویہ اس وقت گورنر تھے ملک شام کے، ملک شام کے حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ملتا تھا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب ایک نکتے کی بات یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے اوپر جا کر ایک ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت فاطمہ کے خاندان سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوپر جا کر ملتے ہیں. جس جڑ سے ملیں گے جا کر اس جڑ سے حضرت امیر معاویہ کا خاندان بھی مل جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک درخت ہے, اس کی ٹہنیاں ہیں الگ الگ نکلی ہوئی, لیکن جڑ کیا ہے, ایک ہی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. حضرت عثمان کی شہادت کی جب خبر ملی تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں, پہلے جو ہے حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے گا, جس کو قصاص کہا جاتا ہے, بدلہ لیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے ملک کے حالات سازگار بنائے, اس کے بعد جو ہے دوسرا جو قدم اٹھائیں گے وہ حضرت عثمان کو جنہوں نے شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اصرار کرتے رہے کہ نہیں, پہلے بدلہ لیا جائے. بالآخر ہوا یہ ہے کہ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی جنگ لڑی گئی صحابہ کے درمیان, لیکن ہماری جنگوں کی طرح نہیں ہے. ہماری جنگ کی طرح یعنی جو مسلمان حکمران لڑے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اکا دکا جنہوں نے ظلم کیا ہے, ویسی جنگوں کی طرح نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ جنگ ہوئی, میدان میں جنگ ہوئی, اور اتنی زور سے ہوئی. بالآخر بعد میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے. انہوں نے قدم اٹھایا کہ ایسا جنگ ہو جائیں گی تو صحابہ ختم ہو جائیں گے. ایسی جنگوں میں صحابہ شہید بھی ہوئے, یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ایک آدمی طے کیا گیا کہ بھائی آپس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کریں گے, مسئلہ رفع دفع کریں گے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو صحابی اس مسئلے کے حل کے لیے نکلے وہ تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا کہ صحابہ کے درمیان جنگ نہ ہو. انہوں نے کوشش کی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرف سے جس آدمی کو بھیجا وہ صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر انہوں نے صلح صفائی کی اور وہاں سے چلے گئے. لیکن بالآخر حضرت علی کہتے تھے کہ پہلے خلافت کو مکمل طریقے سے بحال کیا جائے, یعنی جو حالات ہیں ملک کے اس کو درست کیا جائے اور اس کے بعد قصاص لیں گے. اور حضرت امیر معاویہ کہتے کہ نہیں, پہلے قصاص لیا جائے گا اور پھر دیکھیں گے. اسی کشمکش میں دونوں چلتے رہے. لیکن سن ہجری 40 کے اندر, سن ہجری 40 کے اندر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اس کے 40ویں سال, سن ہجری 40 کے اندر ایک آدمی جس کا نام ابن ملجم تھا, اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا نماز کی حالت میں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے سن ہجری 40 میں. اس کے بعد جو خلیفہ بنے ہوئے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب حالات کو دیکھ کر آ رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے. اس لیے 7 مہینے انہوں نے خلافت کی. کتنے مہینے خلافت کی؟ 7 مہینے خلافت کی. اس کے بعد خود ہی اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ آپ ہی خلیفہ رہیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان ہو جائے. اب دیکھیے یہ حضرت حسن نے کیا, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اپنی زندگی میں حضرت حسن جو ہے ایک مرتبہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لڑکا سید ہے اور اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی 2 جماعتیں جو آپس میں لڑیں گی ان کے درمیان صلح ہو جائیں گی. جو حسن آ رہے ہیں حضرت حسن نواسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو کہا یہ لڑکا حسن یعنی یہ سید زادے
ان قریب ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ دو لڑنے والی مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دیں گے، یعنی مسلمانوں کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، یعنی اپنی خلافت چھوڑ دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا کہ آپ جو ہے اس نظام کو چلاتے رہے. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. یوں ہی صحابہ کا زمانہ چلتا رہا. اس کے بعد کوئی حالات نہیں رہے مسلمانوں کے جنگ کے، یعنی دوسرے ملکوں کے اندر جہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس پر جنگ کی، غزوہ کیا، وہ الگ چیزیں، سرایہ کیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، وہ ایک راستہ الگ ہے. لیکن زمانہ چلتا رہا اور سن ہجری 41 میں جب حضرت حسن نے حوالے کیا تھا، سن ہجری 60 تک برابر مسلمان چلتے رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے طریقے پر، یعنی اس کو خلافت نہیں کہیں گے ہم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. سن ہجری 60 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. لیکن انتقال ہونے سے پہلے اب یہاں پر سوچیے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین صحابی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحابی ہے، اور صحابہ کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک ہمارے سامنے نقطہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا تھا، صحبت نبی کی حاصل کی تھی، لہذا یہ دنیا سے زیادہ آخرت کے متلاشی تھے، آخرت سے پیار کرنے والے لوگ تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، یعنی جس کو ہدایت مل گئی، اور مہدین ہدایت کی جگہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں میں ہدایت پھیلا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال فرمانے سے پہلے، مرنے سے پہلے اپنا جانشین مقرر کیا یزید کو. حضرت امیر یزید کوئی پرایا آدمی نہیں ہے، صحابی کا بیٹا ہے. کون ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یزید کو گالیاں دی جاتی. بھائی قرآن حدیث میں کہیں کہاں کہا ہے کہ آپ غلط لوگوں کو گالیاں دیتے پھرو؟ کہیں نہیں آپ کو ملے گا. قرآن حدیث میں ایسا کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ غلط لوگوں کو گالیاں دیتے. تو یزید جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ جتنا تقوی اور جتنی عبادت کا ذوق اور شوق اور اللہ سے تعلق یزید کو ہونا چاہیے تھا، اتنا نہیں تھا، اتنا نہیں تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تقوی للہیت، اللہ کا ڈر زیادہ تھا. اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت مسلم بن عقیل، بہت سارے صحابہ اکرام اس وقت زندہ تھے، بہت سارے صحابہ اکرام زندہ تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ نے ان صحابہ میں سے کسی کو نہیں بنایا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف ہو گئے. کہا کہ یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ نہیں ہے. نبی نے اپنے بعد اپنے خاندان کے آدمی کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت ابو بکر کو بنایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے سارے لوگوں کا کہ انسانوں کے اندر سب سے افضل نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا. اور حضرت حسین کا یہ کہنا تھا کہ اپنے بیٹے کو جو آپ نے خلیفہ بنایا ہے، یہ اس کے اندر اللہ کا ڈر اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنا تقوی اتنا زیادہ نہیں ہے، اور دوسرے صحابہ اکرام موجود ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تو سارے فضائل تھے، ساری نبی کے خاندان سے ہو تو نبی کے عادات اور اخلاق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھے. تو حضرت حسین کہتے تھے کہ
یزید کو خلیفہ نہیں، ذمہ دار مسلمانوں کا امیر المؤمنین نہیں بنانا چاہیے، امیر نہیں بنانا چاہیے، اس کے خلاف ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے، مسلم بن عقیل بھی تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی اس بات کے خلاف تھے کہ بھائی ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن اب یہاں پر ایک بات سوچیے، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور صحابی دنیا سے زیادہ آخرت کو چاہنے والے لوگ ہیں۔ اب کوئی آدمی کتنا ہی بڑا، ایک ہمارے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن مرنے سے پہلے تو اس کو معلوم ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، تو بتائیے وہ گناہ کر کے جائے گا یا نیکی کر کے جائے گا؟ اور کیا کر کے جائے گا؟ نیکی کر کے جائے گا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، پھر بھی انہوں نے یزید کو خلیفہ بنایا، تو کچھ نہ کچھ اس کی وجہ رہیں گی، کچھ نہ کچھ اس کی کیا رہیں گی؟ وجہ رہیں گی۔ اب وجہ کیا ہے، اس کو سننے کے لیے چند باتیں آپ سن لیں، ہو سکتا ہے آج کی اس مجلس میں نہ ہو، لیکن یہ واقعہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کے اندر اس کو پورا کریں گے۔ ہوا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر نے صحابہ کے درمیان کہا کہ حضرت عمر جو ہے خلیفہ بنیں گے۔ حضرت عمر کے ہاتھ پر دوسرے لوگوں کو بیعت ہونے کے لیے کہا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر رکھ کر ارادہ کرے کہ میں آپ کے ماتحتی کے اندر آپ کی حکومت کے تحت میں چلوں گا، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ اور سارے صحابہ نے اس کو مان لیا، سارے صحابہ نے اس کو مان لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا نماز کے اندر، حضرت عمر پر جو حملہ ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم پڑا کہ اب آخری وقت آ چکا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10 صحابہ اکرام جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ 10 صحابہ اکرام جنتی ہیں، دنیا کے اندر ہی کہا تھا کہ بھئی یہ 10 صحابہ اکرام جنتی ہیں، اپنی زبان سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان 10 صحابہ میں سے 6 صحابہ کا نام لیا، 6 صحابہ کا نام لیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے یہ ذمہ داری ڈالی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان 10 صحابہ میں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان 10 صحابہ میں تھے، اور حضرت عمر نے جن 6 صحابہ کے درمیان سے ایک صحابی کو خلیفہ بنانے کا نام لیا تھا، اس کی ذمہ داری پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف پر ڈالی۔ تو حضرت عمر کے شہید ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 6 لوگوں سے جو ہے مشورہ کیا، 6 لوگوں سے، ان میں سے 4 جو لوگ تھے اس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی داخل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، ہم خلیفہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے نام پیش کیا، جن لوگوں نے نام پیش کیا وہ تھے آخر بچے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ اکرام کا آخری نام باقی تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو دیکھا تھا، اب اس بات کو غور سے سنیے آپ، اس بات کو دیکھا تھا کہ حضرت عثمان شیخین، شیخین کس کو کہتے ہیں؟ شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ شیخین یعنی مرتبے میں بڑے صحابہ اکرام، یہ 2 صحابہ، سارے صحابہ میں بڑے، شیخین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے فیصلے پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے، اور جیسی سختی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں برتی ہے ویسی سختی حضرت عثمان برتتے تھے۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خلیفہ بنایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہاں پر ایک بات غور سے سنیے، حضرت عثمان کے بعد خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت علی سے ایک آدمی نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، یہ حضرت عثمان اور آپ کے زمانے خلافت میں جنگ کیوں جاری ہے؟ حضرت عثمان اور آپ کے زمانے میں یہ جنگ کیوں جاری ہے؟ تو حضرت علی نے بہترین جواب دیا۔ حضرت علی نے کہا جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، بادشاہ تھے مسلمانوں کے، انہوں نے بادشاہ کا مطلب پہلے سمجھا دیا ہے، دنیا کے بادشاہ مراد نہیں ہے، پر خلیفہ ذمہ دار مسلمانوں کے، اور حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو ان کے ماتحتی میں جو لوگ تھے وہ ہم تھے۔ حضرت علی نے کیا کہا؟
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو ان کے ماتحت میں لوگ کون تھے؟ ہم تھے. اور ہم جب خلیفہ بنے ہیں تو ہمارے ماتحت میں تم جیسے لوگ ہو، تم جیسے لوگ ہو. اب یہاں پر اس چیز سے دو باتیں ہم کو سمجھنا چاہیے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو دین پر پختگی تھی وہ بہت زیادہ مضبوط تھی، اس پر بہت زیادہ سختی تھی. لیکن ان صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال فرمانے کے بعد اس دین کے اندر کمزور آ گئی، کمزوری، لوگوں میں دین کے معاملے میں کمزوری آ گئی. بھائی یہ ہمارے دین کی کمزوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی دین جو تھا صحابہ کے زمانے سے جو دور ہو گیا تو اس زمانے کی کمزوری. یہ تو اس لیے ہمارے زمانے کو ان کے زمانے پر آپ فٹ ہی نہ کریں، کیونکہ ہمارا زمانہ یہ ہے. حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کو اگر اللہ زندہ کرے قبر میں سے اور صحابہ اٹھ کر آج کے مسلمانوں کو دیکھیں گے اور کہیں تو ڈائریکٹ کہیں گے کہ وہی مسلمان نہیں. تو ہمارے زمانے پر آپ قیاس نہ کریں، کمزوری آتی جائیں گی. تو قیامت سے پہلے تو اور زیادہ ایمان کمزور والے لوگ پیدا ہوں گے. لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے زمانے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ایک رہتا ہے خاندانی تعصب، جیسے میں کہوں کہ میں فلاں خاندان کا ہوں اور یہ ہوں اور اب کا ہوں اور یہ ہوں، دوسرا کہ میں فلاں آدمی کا ہوں. تو عرب لوگوں میں یہ پہلے بہت چلتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہر آدمی اپنے خاندان کے گن گایا کرتا تھا. جہاں پر مینا کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے پر اشعار پڑھتے تھے، یہ پڑھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے یا نبوت کے پہلے سے جو زمانہ ہے، زمانے جاہلیت اس کو کہا جاتا ہے، جہالت والا زمانہ، یہ اس وقت حالات تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر یہ مٹایا اور کہا کہ کوئی خاندان اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے. بھئی اللہ کے نزدیک جو چیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ اللہ کے پاس چلنے والا ہے. ورنہ دیکھیے آپ، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے. ابو لہب کو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، لیکن جائیں گا کہاں پر؟ جہنم میں جائیں گا. خاندانی عظمت ہوتی ہے، لیکن اس عظمت کو اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی درجہ نہیں سوائے تقویٰ کے. اللہ کے ڈر کے کوئی بڑا درجہ نہیں مل سکتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے جو صحابہ نہیں تھے اور جن کو دین سے رغبت نہیں تھی، تو ان کے اندر یہ خاندانی تعصب اڑ گیا. تو جو دینی تعصب تھا، دین کے واسطے مر مٹنے والے لوگ تھے، اب وہ دین کو خاندان سے جوڑ کر ملک چلانے لگے. دین کو کسی جوڑ کر خاندان سے. ایک تو یہ کمزوری. دوسری جو کمزوری پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ دینی احکام پر عمل کرنے والے جو دین کے اندر پختگی تھی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ پختگی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اتنی زیادہ پختگی نہیں. یہ دو شکلیں جو ہیں پیدا ہوئی. آئندہ جمعہ کے اندر اس سے آگے کا انشاءاللہ واقعات بیان کیے جائیں گے. 2 بجے تو واقعہ جاری رکھتے ہیں. اللہ بخش مرسل ان کے والد صاحب عبد الحمید، ان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو، رشتہ دار کو صبر جمیل عطا فرمائے. نماز تھوڑا لیٹ ہوں گی. بات چل رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان میں بہترین لوگ نیک لوگ تھے، لیکن جو چیز دوسرے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی وہ تھی عصبیت، خاندانی عصبیت. تو انہوں نے اپنے خاندان کو دین سے جوڑ کر حکومت چلانی چاہیے. یہ مسئلہ شروع ہو گیا. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر حکومت چلا رہے تھے ملک شام میں، وہاں پر جتنے لوگ ان کے شورا میں بیٹھے تھے، مشورے میں بیٹھے تھے، وہ سب کے سب مشورے میں بیٹھنے والے بنو امیہ خاندان سے تھے. کون سے خاندان سے تھے؟ بنو امیہ، جس خاندان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہی خاندان سے حضرت امیر معاویہ. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اگر میں بنو امیہ خاندان کو چھوڑ کر دوسرے کسی آدمی کو اگر خلیفہ بناؤں گا تو مسلمانوں میں بہت زیادہ جنگ ہوگی،
مسلمان آپس میں بہت زیادہ لڑ پڑیں گے اس زمانے میں. اس لیے حضرت امیر معاویہ نے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ دیکھو ولی عہد ایک اردو کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے. اس ولی عہد علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے کتاب ہے ان کی تاریخ ابن خلدون, اس کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ ولی عہد کہتے ہیں مسلمان کے اس ذمہ دار کو جو مسلمان کی دینی حفاظت اور مسلمانوں کی دینی ذمہ داری کو مکمل طریقے سے نبھاتا ہو. حضرت امیر معاویہ نے نبھایا تھا, اور حضرت امیر معاویہ نے جو یزید کو خلیفہ بنایا وہ یہ سوچ کر بنایا کہ اگر میں یزید کو خلیفہ نہ بناؤں تو بنو امیہ میں جتنے لوگ یہاں پر مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب خلاف ہو جائیں گے, اور یہ جب خلاف ہو جائیں گے تو صحابہ اکرام میں دوبارہ جنگ شروع ہو جائیں گی. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل جمعیت, مسلمانوں کی جماعت کو باقی رکھنے کے لیے اور اسلامی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ لیا کہ افضل حضرت حسین کے زندہ ہوتے ہوئے دوسرے صحابہ اکرام, بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے, ان کے ہوتے ہوئے عبداللہ بن عمر موجود تھے, عبداللہ بن زبیر موجود تھے, ان صحابہ اکرام اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام ہیں, ان کے موجود ہوتے ہوئے افضل کو نہیں ذمہ دار نہیں بنایا, مفضول کو جو افضل سے نچلے درجے کا ہوتا ہے یزید کو خلیفہ بنایا, نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا. یہ اس لیے کوئی حضرت امیر معاویہ کو جو ہے برا بھلا نہیں کہہ سکتا. ہم کو تو اپنی زبان بچائیے. یزید کو بھی ہم متفقہ فیصلہ ہے, ہمارے علماء ہمارے اساتذہ نے ہم کو یہی سکھایا ہے کہ بھائی صحابہ کرام کی جو جنگ ہے وہ بڑی ہے اور ہم اس درجے کے متقی پرہیزگار, لہذا ہم واقعات سنیں گے. برحق دونوں ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ حق پر ہیں. انہوں نے جماعت کا سوچا, اور اس وقت جتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ اکرام جو موجود تھے, ان صحابہ میں سے کسی صحابہ نے اس پر آواز نہیں اٹھائی. حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے پر آواز نہیں اٹھائی, کیونکہ سارے صحابہ اکرام کو یہ معلوم تھا کہ اگر اس وقت اس مسئلے کو چھیڑا جائے تو مسلم جو ممالک ہے اور جو اسلامی حکومت چل رہی ہے وہ سب تتر بتر ہو جائیں گی. اس لیے سارے صحابہ اکرام خاموش رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ لیا وہ یہ تھا کہ حضرت حسین کہتے تھے کہ یہ سنت رسول نہیں ہے, یہ عجمی لوگوں کا, بادشاہوں کا طریقہ ہے, عجمی بادشاہوں کا. کیوں عجمی بادشاہ کیا رہتا ہے, بادشاہ مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتا ہے. سعودی حکومت خلافت نہیں ہے. سعودی کے اندر کیا ہے, باپ مر گیا تو اس کا بیٹا, بیٹا مر گیا تو وہ خاندان میں سے بنا رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے بادشاہ. اس کو کہتے ہیں عجمی طریقہ, عرب کے علاوہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر. تو حضرت حسین کہتے تھے کہ یہ طریقہ سنت رسول پر نہیں ہے, اس لیے میں اس کے خلاف ہوں اور میں آخر دم تک جنگ کرتے رہوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. یزید جب خلیفہ بنا سب لوگوں کو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہی لوگوں کو کہا کہ بھائی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. بہت سارے صحابہ نے بیعت کی, لوگوں نے بیعت کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. جب کرسی پر یزید بیٹھا تو اس نے ملک کے حالات دیکھیے. آپ جو ہے یزید کے اندر تقوی اتنا نہیں تھا جتنا حضرت حسین کا تھا, لیکن ہم ان کو برا بھلا نہیں بول سکتے کیونکہ وہ صحابی کی اولاد ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ اور اس وقت دوسرے صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی. سوچیے آپ بات اس کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں تھے. حضرت حسین, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر, یہ تینوں کے تینوں مدینے میں تھے. یزید نے مدینہ کا جو حکیم تھا, جس کو اپنے زبان میں اپن کہیں گے ادھیکش, ذمہ دار, یزید نے وہاں سے خط بھیجا اور کہا, ان کا نام تھا عتبہ بن ولید. عتبہ بن ولید. تو عتبہ بن ولید کو خط لکھ کر بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین, ان تینوں کو بلا کر ان سے بیعت کرا لو. ان تینوں کو بلا کر ان سے بیعت کرا لو. بیعت یعنی وہی کہ ہم حضرت جو ہے یزید کے جو ہے خلافت کے اندر چلیں گے. عتبہ بن ولید جو ہے مدینے کا جو گورنر پہلے تھا اس کا نام تھا مروان بن حکم. مروان بن حکم کے پاس عتبہ بن ولید گئے اور جانے کے بعد انہوں نے مشورہ لیا ان سے. تو انہوں نے کہا دیکھو
حضرت عبداللہ ابن عمر تو بات مان جائیں گے، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاؤ اپنے پاس نرمی کے ساتھ، اور مان لے تو اچھی بات ہے، ورنہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دو۔ یہ کس نے بات کہی؟ مروان بن حکم۔ یا بھائی یہ کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمان تھے اس وقت، مروان بن حکم جو پہلے مدینہ کے گورنر تھے وہ۔ جب یہ بات کہی، لیکن جو عتبہ بن ولید تھے وہ حضرت حسین کے معاملے میں کوئی صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کوئی نبی کے نواسے کے ساتھ ہرگز ایسا کر سکتا نہیں۔ دیکھو کسی صحابی کو نہیں مارا، یہ بات آپ سمجھ لو۔ جو حضرت حسین کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے اندر جن کے رگوں میں نبی کا خون ہے انہوں نے حملہ نہیں کیا، اور صحابہ نے حملہ نہیں کیا حضرت حسین پر۔ اب یہ بات سمجھ لو، اس نے بلایا پہلے حضرت حسین کو بلایا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ یزید کا یہ خط آیا ہے، آپ بات مان لو۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ مجھے موقع دے دو، میں کل بتلاتا ہوں۔ اور یہ بات کہی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل پڑے، اس جگہ سے نکل گئے، مدینہ سے نکل گئے۔ عبداللہ بن زبیر کو جب یہ خبر پڑی تو وہ راتوں رات نکل کر مکہ چلے گئے، راتوں رات نکل کر مکہ چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے، جانے سے پہلے کوفہ والوں سے، جو کوفہ ملک عراق میں ایک بستی ہے، شہر ہے جس کو حضرت عمر نے بسایا تھا، کوفہ والوں سے 12,000 خط آئے۔ کتنے خط آئے؟ 12,000۔ بھائی 12,000 خط معمولی بات ہے، آدمی یقین کر ہی لے گا نا 12,000 خط آ رہے تو۔ اور سب میں لکھا ہوا تھا کہ آپ آ جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں پر، تو ہم آپ کو یہاں پر جو ہے 1,00,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر آپ کے اس کے اندر جنگ لڑیں گے اور یزید کو نکال دیں گے، آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں گے۔ حضرت حسین کو یہ بات کہی انہوں نے خطوں کے اندر، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی کا نام تھا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل کے جو بیٹے تھے مسلم نام تھا، حضرت مسلم کو جو ہے بھیجا کہ جاؤ تم کوفہ کے حالات معلوم کرو کیا ہے، خط تو آیا ہے لیکن معلوم کرو۔ اب دیکھیے حضرت حسین جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو عتبہ بن ولید کو خط بھی آیا تھا، مروان بن حکم نے قتل کا مشورہ بھی دیا، لیکن عتبہ بن ولید نے ان کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز ایسا نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکل رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت حسین کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے واسطے آپ کوفہ مت جاؤ۔ کیا کہا؟ اللہ کے واسطے آپ کوفہ، کیونکہ کوفہ کے سرزمین میں آپ کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت حسین جا رہے تھے تو ساتھ میں پورا خاندان لے کر جا رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا، اور یہ بڑا مسئلہ تھا، چھوٹے معصوم بچے بھی، عورتیں 72 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ۔ اب بڑے بڑے بعض صحابہ نے سختی بھی کی، بعض صحابہ نے ایسے الفاظ کہا کہ جانا ہے تو تم کو جاؤ، لیکن ان معصوم بچوں کو، عورتوں کو لے کر مت جاؤ۔ یہ صحابہ نے بات کہی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے جو بھائی تھے، تیسرے بھائی، حضرت علی کے 4 بھائی ہیں، اس میں سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کے لڑکے تھے حضرت عبداللہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت حسین کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو آپ ہرگز مت جاؤ، ورنہ آپ کو یہ پورے خاندان کو آپ کی مٹا دیں گے، لیکن نہیں مانا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر کو لگاؤ تھا حضرت حسین سے، فوراً جو ہے مدینے کے جو حکیم تھا اس کے پاس دوبارہ گئے، گورنر پاس اور اس کو کہا کہ دیکھو ایک بات لکھ کر دو کہ حضرت حسین یہاں پر اطمینان سے رہیں گے، حضرت حسین یہاں پر کیا رہیں گے؟ اطمینان سے رہیں گے، اور ان کو اسلامی وظیفہ دیا جائے گا، پگار نبی کے خاندان سے نا پگار دیا جائے۔ اس جو حکیم تھا مدینے کا، اس نے یہ مان بھی لیا بات، اور حضرت حسین کے پاس حضرت عبداللہ بن جعفر گئے اور خط بھی بتایا کہ دیکھو، اور عبداللہ بن جعفر نے جو مدینے کا حاکم تھا اس کے بھائی کو ساتھ میں لے کر گئے تھے
کہ بھئی حضرت حسین تیار ہو جائے مدینے میں رہنے کے لیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخر تک نہیں مانے۔ بالآخر عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم جاؤ حضرت حسین کے ساتھ، اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم جاؤ حضرت حسین کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لگ یہ رہا تھا کہ کوفہ والے مدد کریں گے، اور حضرت حسین سمجھ رہے تھے کہ بھئی وہ جو ہے اسلامی یعنی جو طریقہ ہے نبی کا اس کو دوبارہ ہم رائج کریں گے، دوبارہ چلائیں گے اس کو۔ حضرت حسین ادھر سے نکلے، حضرت مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ کے اندر۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ کے اندر پہنچے تو کوفہ کے 20 سے 30 ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، کوفہ کے 20 سے 30 ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن بشیر صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے، یہ صحابی تھے، انہوں نے صرف اتنی بات کہی، دیکھو بھائی میں یہاں پر ذمہ دار ہوں، اگر تم کوئی ایسی بات کرو گے جو ذمہ داری کے خلاف ہو رہی ہے تو میں تم اگر قدم اٹھاؤ گے تو میں مجبور ہو جاؤں گا قدم اٹھانے پر، یہ بات کہی انہوں نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، اور یہ خبر پہنچی یزید کو۔ یہ خبر کس کو پہنچی؟ یزید کو، کیونکہ وہاں پر ایک ایسا آدمی تھا جو بنو امیہ خاندان سے تھا، اور وہ یزید کی جو ہے پکا وفادار تھا، اس نے یہ بات پہنچائی۔ پہنچانے کے بعد یزید نے بصرہ کے جو حاکم تھے ابن زیاد، عبداللہ ابن زیاد، اب یہ ابن زیاد جو ہے، ابن زیاد اسی نے یہ سب کارنامہ کیا ہے، اور یہ جو ہے یہ کسی صحابی کی اولاد نہیں، ابن زیاد یہ صحابی کی اولاد، کسی صحابی کی اولاد نہیں۔ ابن زیاد بصرہ کا حکیم تھا، اور اس کو یزید نے خط بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے اندر جا کر حالات مکمل درست کر لو۔ کیا کہا بھائی؟ حالات درست کر لو۔ حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا، یہ حالات درست کر لو۔ اب یہ ابن زیاد جو تھا یہ آیا، لیکن اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ بس اس کو دنیاوی غرض سے تعلق رہتا ہے، اور اس دنیاوی غرض کے اندر یہ کوئی آگے پیچھے دیکھتا نہیں، کوئی بھی وارنٹ جاری کر دیتا ہے۔ ابن زیاد جب آیا تو اس کو معلوم تھا کہ حضرت حسین آنے والے، اس لیے اس نے حضرت حسین جیسا جو ہے لباس پہنا، حضرت حسین جیسے جو ہے اپنی شکل بنا لی، اور داخل ہوا کوفہ کے اندر۔ تو لوگوں نے اس کا استقبال کیا، لوگ سمجھتے کہ حضرت حسین ہے، لیکن جیسے ابن زیاد قلعے کے اندر پہنچا کوفے کے اندر، تو پھر سخت لہجے کے اندر اس نے اعلان کر دیا جو کوئی بغاوت کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ حضرت حسین نہیں، یہ عبداللہ ابن زیاد ہے۔ جب یہ بات کہی اس نے، پھر اس نے حضرت مسلم بن عقیل جو آئے تھے ان کے بارے میں پتہ لگایا کہ یہ کس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے، تو اس کو معلوم بھی پڑ گیا کہ فلانے کے گھر میں ٹھہرے ہوئے، لیکن اس نے حملہ نہیں کیا، اس نے ابھی حملہ نہیں کیا مسلم بن عقیل پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ لیکن تھوڑے دن گزرے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، حضرت حسین کی بیعت کرنے کے لیے ایک آدمی آئے تھے جن کا نام تھا اغور نام تھا ان کا، اغور، اور وہ جیسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آئے تو بیمار پڑ گئے۔ اب ابن زیاد نے عیادت کی غرض سے وہاں پر گیا جہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جیسے ابن زیاد آ جائے اب اس کو ختم کر دو، اب اس کو کیا کر دو، جیسے گھر میں آ جائے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ اکیلا رہیں گا، اس کو ختم کر دو۔ لیکن ابن زیاد جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ اس کے غلام تھے، بھائی وہ بھی اب حاکم ہے تو اس کے ساتھ تو اس کی فورس رہیں گی، تو اس کے غلاموں کو یہ بھنک لگی کہ مسلم بن عقیل یہاں پر ٹھہرے ہوئے اور حملے کی نیت سے ٹھہرے ہوئے، تو یہ وہاں سے چلا گیا۔ جانے کے بعد جب کوفہ کے اندر اپنے محل میں بیٹھا تو پھر لوگوں نے اس کو بات کہی، وہ بھڑک گئے تھے۔ بھڑکنے کے بعد اس نے کیا کیا، جس کے گھر پر رکے ہوئے تھے مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اس آدمی کے گھر پر رکے ہوئے تھے، تو ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا،
لیکن اس نے ان کو قید کر دیا. قید کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ معلوم پڑا تو حضرت مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ نے صبح صبح نعرے تکبیر بلند کیا تو 4000 نوجوان جمع ہو گئے. 4000 نوجوان جمع ہوئے. اب 4000 نوجوان نے دھاوا بول دیا ابن زیاد کے محل پر. اب اس وقت ابن زیاد کے پاس کوئی فوج بیج کوئی نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی. ڈر گیا وہ، لیکن حکومت کرنے والا جانتا ہے کہ لوگوں کس طریقے سے بکھرانا ہے، تو اس نے آہستہ آہستہ کر کے وہ 4000 جو لوگ نوجوان آئے تھے ان کو بکھیر دیا. شام ہوتے ہوتے مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بھی آدمی نہیں تھا. یہ تھے کوفہ والے، اور ادھر سے حضرت حسین نکل چکے تھے مدینہ سے. حضرت حسین کو جو خط حضرت مسلم نے لکھا تھا وہ پہنچنے کے ساتھ 30,000 لوگوں نے بیعت کی، اتنا ہی لکھ کر بھیجا تھا. اب حضرت حسین کو کیا لگ رہا تھا کہ بھائی حالات اپنے موافقت میں ہیں، اس لیے حضرت حسین نکلے. اور حضرت ادھر رات میں حضرت مسلم تنہا اکیلے، کوئی گھر کے اندر جگہ دینے کو تیار. حضرت مسلم بن عاقل رضی اللہ عنہ کو کوئی گھر کے اندر جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر یہ ہوا کہ ایک بوڑھی عورت نے حضرت مسلم بن عاقل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، لیکن اس بوڑھی آدمی کا جو لڑکا تھا اس نے جا کر ابن زیاد کو خبر دی. اور یہ وہ لڑکا تھا جو صبح میں حضرت مسلم بن عاقل کے ساتھ شامل تھا، یعنی ان کے ساتھ وفاداری نبھا رہا تھا. شام تک الگ ہوا تھا، صبح میں بتا دیا. حضرت ابن زیاد نے جو ہے 50 لوگوں کو بھیج دیا وہاں پر گھر پر ڈائریکٹ. اب یہ آئے اور جتنے لوگ تھے ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ بھائی ان کو قتل نہیں کرنا ہے، لے کر آنا ہے میرے پاس. لیکن مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ نے بات ٹھان لی کہ اب آخری وقت آ چکا ہے، اب جنگ کرنا ہے. تو اکیلے تب تک لڑ سکتے تھے، لڑتے رہے، لیکن سامنے کے لوگوں نے آخر تک حملہ نہیں کیا. بالآخر جو سردار تھا 50 لوگوں کا، اس نے کہا کہ میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ کو امان دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ میرے ساتھ چلیے، ابن زیاد سے ملاقات کرو. مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ بھی تھکے ہوئے تھے، تیار ہو گئے. تو جب ابن زیاد کے پاس پہنچے تو ابن زیاد کو کہا، محمد بن اشعث نے کہا، یہ بات بھی یاد دلائی. تو اس نے کہا کہ تمہارا وعدہ کوئی نہیں چلے گا. محمد بن اشعث کو کیا کہا؟ تم نے جو امان دی ہے وہ کوئی بات چلنے والی تمہاری. اور بے دردی سے حضرت مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا. وقت ہوا تو بتا، 2 بجے کا وقت بولے آئے گیا ہو سب آگے. تو بے دردی سے حضرت مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے ہوئے تھے. اب آگے کا مکمل واقعہ ہے، اس کو مکمل وقت لگے گا، آئندہ جمعہ کے اندر بتا دیا جائے گا. اس کو نماز کا اعلان کرنا ہے. ہاں